بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على حبیبہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وماذا علیہم لو آمنوا باللہ والیوم الآخر وانفقوا مما رزقهم اللہ وکان اللہ بہم علیما ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا صدق اللہ العظیم۔ اور ان کا کیا نقصان تھا اگر ایمان لاتے اللہ اور قیامت پر اور اللہ کے دیے میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے، اور اللہ ان کو جانتا ہے، اللہ ایک ذرہ بھر ظلم نہیں فرماتا، اور اگر کوئی نیکی ہو تو اسے رد نہیں کرتا اور اپنے پاس سے بڑا ثواب دیتا ہے۔ معزز حاضرین و سامعین، گزشتہ صحبتوں میں آپ نے سنا کہ راہ حق میں خرچ کرنا چاہیے اور بخل نہیں کرنا چاہیے۔ بخل کس کو کہتے ہیں، سخا کس کو کہتے ہیں، جود کس کو کہتے ہیں، یہ سبق شاید آپ کو یاد ہو کہ بخیل کون ہے۔ بخیل کون ہے؟ وہ جو جزاک اللہ، سبق سنا نا، سبق سنائے بغیر کیسے سبق دوں؟ بخیل کون ہے؟ وہ جو خود بھی کھاتا نہیں، دوسروں کو بھی کھلاتا نہیں، خود بھی خرچ نہیں کرتا، دوسروں کو بھی دیتا نہیں۔ دوسرا سخی کون ہے؟ کھاتا بھی ہے اور کھلاتا بھی۔ اور جود کسے بولتے ہیں؟ خود بھوکا رہ کے دوسروں کو کھلا دیتا ہے، یہ سب سے بڑا مقام۔ یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بخیلی نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد کیا بیان ہوا کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، اور جو لوگ اللہ کے، وہ جو اپنے مال کو لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ہر عمل کی روح اخلاص، ہر عمل کی جان اخلاص۔ اگر اخلاص نہیں ہے تو وہ عمل بیکار ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت سے شرک خفی سے ڈرتا ہوں۔ سرکار نے سے صحابہ نے پوچھا شرک کی بھی قسمیں ہیں؟ تو حضور نے فرمایا ہاں، ایک شرک جلی وہ ہے جو بندہ اللہ کا، خدا کے ذات و صفات میں غیر کو شریک کرتا ہے، اور ایک شرک وہ ہے جو اللہ کی عبادت میں غیر کو شریک کرتا ہے، یعنی اخلاص کو چھوڑ کر ریاکاری اختیار کرتا ہے۔ ریاکاری کرنا بھی شرک ہے، دکھلاوا کرنا بھی شرک ہے، کہ میرے سے لوگ، میرے عمل سے، میرے دینے سے سمجھے، میں ایسا انداز سے دوں کہ لوگ دیکھیں۔ جی یہ سب کیا ہے؟ شرک، شرک خفی اس کو کہتے ہیں۔ اس کی تعلیمات آپ کو حلقے میں ملیں گی، شرک خفی کیا ہے، شرک جلی کیا ہے، شرک خفی الاخفاء کیا ہے، کیا چیزیں ہیں، بہت ہے، خزانہ بہت پڑا ہوا ہے۔ لینے کے لیے بھی عمر کم ہے، دینے کے لیے بھی عمر کم ہے۔ کتنی عمر چاہیے؟ قیامت تک بھی اگر عمر مل جائے لینے دینے والوں کی تو قیامت تک کی عمر بھی کم ہے لینے کے لیے اور دینے کے لیے۔ تو کس سے بچنا چاہیے؟ شرک سے بچنا، یعنی ریاکاری سے۔ نماز دوسروں کو دکھانے کے لیے نہیں، روزہ میں روزے سے ہوں، میں ہوں،
اسی لیے دن میں تھوڑا سونے کا حکم دیا روزے میں، ذرا سو جاؤ تاکہ ترو تازہ نظر آؤ. اگر سوئیں گے نہیں تو بھوک پیاس اس کے اثرات چہرے پر، کہیں لوگ دیکھ کر یہ نہ کہتے بڑا روزہ دار ہے، اس سے بھی پردہ ڈالو، ذرا سو جاؤ تاکہ ششاش بشاش ہو جاؤ. جی ہر چیز اسلام نے تعلیم دی ہے. اس کے بعد فرمایا کہ جو لوگ راہ حق میں خرچ کرنے سے روکتے ہیں، سمجھے اپنے مال کو خرچ کرنے کے بجائے ایمان لانے سے جو ہے پیچھے ہٹتے ہیں، ان کے بارے میں قرآن فرماتا ہے کیا نقصان تھا ان کا، کیا جاتا تھا. اگر ایمان لے آتے تو کیا چلے جاتا تھا ان کا. وما ذا علیہم لو آمنوا باللہ والیوم الآخر. اگر ایمان لا لیتے اللہ پر اور قیامت کے دن پر، اللہ پر اس لیے ایمان کہ اللہ بدلہ دینے والا ہے، جزا دینے والا ہے. قیامت کا اس لیے ایمان کہ قیامت میں ملنے کا دن مقرر ہے، وہ ملے گا. پورا منافع ملنے کا ایک دن طے ہو گیا آپ کے سامنے، تب وہ دن کے لیے محنت کرتے نہیں کرتے. 30 تاریخ کو تنخواہ ملتی ہے، 1 تاریخ کو تنخواہ ملتی ہے تو 30 دن محنت کرتے نہیں کرتے. کس امید پر کرتے؟ 1 تاریخ کو تنخواہ. جی زندگی بھر کام کرنے کے بعد پینشن ملے گی نہیں ملے گی، کس بھروسے پر محنت کرتے. آدمی بزنس کی طرف ترجیح نہیں دیتا. پرانے لوگ ایسے تھے کہ جاب چاہیے، اور بھی کون سا جاب؟ گورنمنٹ جاب. گورنمنٹ جاب چاہتے اس لیے کہ گورنمنٹ جاب میں پینشن ملتی ہے، بیٹھ کر کھانے کا ملتا ہے، بچے کے اوپر بھروسہ کرنے کا چھٹتا ہے، ہمارے ہاتھ میں کچھ رہتا ہے، یہ امید یقین. تو حکومت کے طرف سے کچھ ملنا ہے یقین ہے، تنخواہ ملنا ہے یقین ہے. اس پر جب یقین آ جاتا ہے، اطمینان ہو جاتا ہے، تو اس کے پیچھے محنت کرتا ہے. تو قرآن نے کہا قیامت بھی ہے اور یہ اللہ نے مقرر کیا دینے کا دن. یہاں تمہارے بورڈ بدل سکتے ہیں، قانون بدل سکتا ہے. جی جیسا کہ اب قانون بدلنے کو آ رہا ہے کہ پینشن ختم کرو، تھوڑا دے کر کے ہٹاؤ، اس لیے کہ پیسہ نہیں رہتا ہے حکومت کے پاس. کچھ نئے نئے قانون قوانین لانے والے ہیں یہ لوگ، تو معلوم ہے ان کے بورڈ بدلتے ہیں، ان کے قانون بدلتے ہیں، ان کی باتیں بدل جاتی ہیں، ان کے اصول بدل جاتے ہیں. یہ بے اصولی لوگ ہیں. ان بے اصولوں کی بات پر اتنا بھروسہ قرآن کہتا ہے قیامت یقینی ہے، وہ اللہ کا وعدہ ہے. قیامت یقینی ہے، وہ اللہ کا وعدہ، اللہ دینے والا ہے، وہ سچا ہے، اپنے وعدے میں پکا ہے. وہ دن آنے والا ہے. تو وہ دن پر ایمان لا لیتے اور اللہ پر ایمان لا لیتے تو کیا چلے جاتا. ان کا پوچھتا ہے کیا نقصان ہوتا ہے، کیا نقصان. وانفقوا مما رزقهم اللہ. ان کے باپ دادا کا دینے کا نہیں ہے، جو کچھ کے دے رہے ہیں وہ ان کے باپ دادا کا نہیں ہے، ان کا ذاتی نہیں ہے. وماذا علیہم لو آمنوا باللہ والیوم الآخر وانفقوا مما رزقهم اللہ. اور خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو اللہ نے دیا ہے. کیا ویسے خرچ کرتا ہے آدمی؟ اللہ نے دیا ہے. اللہ کے دیے میں سے خرچ کرو، کم نہیں ہوتا. اپنی ٹینک کا پانی خرچ کرو، پانی کم ہو جاتا ہے. بورویل سے پانی نکالتے رہو، پانی آتا رہتا ہے. جی نہیں ہے، نہیں سمجھ میری بات. ایک بہت بڑی ٹینک 10,000 لیٹر کی ٹینک بنا دی، خرچ کر رہے ہیں، ٹینک خالی ہو گئی. اب اس کے بعد پینے کے لیے پانی نہیں ملتا. بٹن دباؤ، جی بٹن دباؤ، پانی آ رہا ہے. کہاں سے؟ سم ٹینک میں سے آ رہا ہے، وہ بھی خالی ہو جاتا ہے. پھر کہاں سے؟ بورویل کا پانی ختم نہیں ہوتا ہے، اس لیے زمین دے رہی ہے. ایسے ہی ہمارا جو مال ہے خرچ کریں گے تو کم ہو جاتا ہے، ڈر ہے. اس لیے قرآن نے کہا تمہارا مال ضرورت نہیں، تم کیا دو گے، ہم کیا کرو گے، تمہارے مال کی ضرورت. ہم نے جو دیا ہے، ہم جو دیا وہ نکالو. ہمارا دیا ہوا جب نکالو گے تو ہم دیتے چلے جائیں گے.
دیتے چلے جائیں گے، دیتے چلے جائیں گے۔ یاد رکھیے ایک بات، بڑی فتح کی بات، بڑی فتح کی بات، جہاں کنجوسی آ گئی، جہاں کنجوسی اور بخالت آ گئی، خدا کے راستے میں مال دیکھنے کو دیکھ دیکھ کے دیا، دیکھ دیکھ کے اتنے کم ہو جاتا ہے نا، 50 روپے دے دیا تو 100 میں 50 گئے تو 85 سنا رہتے ہیں، دیکھ دیکھ کے گن گن کے دیتا ہے، بخیلی کرتا ہے، تو گویا اللہ کے دین کو اس نے روک لگا دی، اللہ کے دین کو کیا کر دیا؟ روک۔ رونا چاہیے مولا اور ملتا تو دے دیتا، اور ملتا تو دے دیتا، آج میں نے 100 دیا ہے مولا، اگر تو دے دے تو میں 1000 دے دوں، میرا کیا جاتا ہے؟ میرا مال ہو تو نہ جائے گا بھائی، مال کس کا ہے؟ تو قرآن فرما رہے کیا جاتا ان کا، کیا جاتا ان کا، کیا نقصان ہوتا کا مطلب بنگلور کی بھاشا میں کیا جاتا اگر ایمان لے آ لیتے اللہ پر اور قیامت پر، اور اللہ نے جو دیا اس میں سے خرچ، کیا جاتا ان کا؟ ہمارے میں سے بعض لوگ بولتے نہیں کیا جاتا ہے، اچھا کھلا دیے تو کیا شاہ صاحب، مدرسے کے بچوں کو اچھا پہنا دیے تو کیا، اساتذہ کو تنخواہ زیادہ دے دیے تو کیا جاتا ہے ان کا؟ کیا ان کے گھر سے اللہ کو دینے کا ہے؟ ہم لوگ دیتے ہیں، خرچ کرنا لا دے دیے تو کیا جاتا پوچھتے نہیں، آپ کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، کیا جاتا ابھی کیا چلے جاتا تمہارا، ایسا پوچھتے نہیں۔ ویسے قرآن پوچھ رہا کیا نقصان ہوتا ہے ان کا اگر یہ ایمان لے آتے اور خدا کے دیے ہوئے مال کو خدا کے راستے میں خرچ کرتے تو کیا جاتا؟ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، یہ جو بھی کرتے ہیں اللہ اس کو بہت جانتا ہے، اللہ علیم و خبیر ہے، اللہ علیم و خبیر ہے۔ اب اس آیت کے بعد دوسری آیت شروع ہو رہی ہے کہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، پہلی آیت میں فرمایا اللہ علیم ہے، اور یہاں فرمایا وہ اجر عظیم دینے والا ہے۔ وہاں علم کی بات، اللہ علیم و خبیر ہے، تمہارے حالات کو جانتا ہے، تم کیا کر رہے ہو، دل میں کیا رکھ لے کر ہو، یہ سب اللہ جانتا ہے، تمہارے دل کے حالات کو اللہ جانتا ہے، پکڑتا بھی ہے، سمجھے؟ مگر اس آیت میں آ کر فرمایا اجر عظیمہ، وہاں علیم و خبیر ہے، یہاں کریم و رحیم، یہاں کریم و رحیم ہے، اس کی شان علیم کی بھی ہے، اس کی شان کریم کی بھی ہے، وہ کریم و رحیم ہے تو بے انتہا دے دیتا ہے، وہ علیم و خبیر ہے تمہارے دلوں کے حالات کو بھی جانتا ہے۔ اب وہی ذکر ہو رہا ہے اس آیت میں کہ اللہ علیم و خبیر ہے اور خبر رکھتا ہے ہر بات کی، اور یہ اس آیت میں فرمایا اللہ رحیم و کریم ہے۔ اب دیکھیے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اور اللہ ایک ذرہ بھر ظلم نہیں فرماتا، جی یعنی جس کا حق ہے اس کے دینے میں کمی نہیں، جس کا حق ہے اس کے دینے میں کمی نہیں، جس نے جو کیا ہے سب کچھ عطا کر دیتا ہے، اور ظلم و زیادتی بھی نہیں کرتا، دینے میں کمی بھی نہیں کرتا، اور گناہ کرتے ہیں تو اس کے عذاب میں زیادتی بھی نہیں کرتا، لو اس کی شان، بے شک اللہ کیا نہیں کرتا، ذرہ بھر ظلم نہیں کرتا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اور نیکی ہو تو اسے دوئی کرتا ہے، ایک نیکی کرتا ہے بندہ تو اسے ایک کو بڑا کر دیتا ہے، ایک کو بڑا، ایک بدی کرتا ہے تو بڑھا کے نہیں دیتا، بدی کو بڑھاتا نہیں، نیکی کو بڑھاتا ہے، نیکی کو بڑھاتا، نیکی کر برابر اس کا بھی ملے گا، اور چاہا تو اللہ اور بڑھا، کیونکہ وہ رحیم و کریم ہے۔ کیسے کرم ہے مولا کا، نیکی کر بڑھ کے لے، اگر بدی ہو گئی تو بڑھ کر دے گا، بڑھ کر سزا دے گا تو ظلم ہو جائے گا، اللہ ظلم نہیں کرتا بندوں پر، اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔
بات سمجھ میں آ رہی؟ ہائے ہائے. اور یاد رکھنا گناہ گار ہے، خطا کار ہے، اگر وہ کرم کر دے تو گناہ گار کا بھی بیڑا پار ہو جاتا ہے. گناہ گار کا بیڑا بھی پار ہو جاتا ہے. اس کے رحم و کرم کا شیشان وہ ہے، دینے پر آتا ہے تو 1 کو 2 دیتا ہے، 2 کو 10 دیتا ہے، 10 کو 70 دیتا ہے، 70 کو 700 دیتا ہے. سمجھے؟ دیتا ہے تو اتنا دیتا. تو یاد رکھنا دوسرے سے آپ کتنے بھروسے پر مال دیتے. ایک آدمی نے کہا آپ سے، مثال، آپ کے پاس کچھ پیسہ ہے تو لائیے، میرا بزنس ہے، میں بتا بزنس میں لگا دیتا ہوں اور انشاءاللہ کچھ آپ کو جمع کے دیتے ہیں اور ڈال کے دیتے، بیاج دیتا ہوں، سود دیتا ہوں، بولے تو ذرا عیب ہوتا ہے، اس لیے نفع ڈال کے. آپ پہ محنت کرنے کی کیا ضرورت نہیں، آپ پہ آرام سے گھر میں رہو، میں دال کو دوں. دال کو دینے والے پر کتنا بھروسہ آیا جی؟ ڈوبنے کی جو ہے کا اندیشہ ہے، اس کے باوجود بھی ڈال کر دینے کے کا بھروسہ ہے. اندیشہ کم ہو جاتا ہے، بھروسہ بڑھ جاتا ہے. اب وہ جو بھی ڈال کے دیتا ہے وہ سود ہو جاتا ہے. ڈال کے دیا تو سود ہو گیا، نہیں ڈال کے دے گا تو نقصان ہو گیا. جی ایسی بات پر دھندا کرنے والا آدمی، ایسا انسان، قرآن یہ فرماتا ہے کہ اللہ جو دیتا ہے وہ 1 سے بڑھ کر دیتا، وہ سود نہیں ہے، وہ سود نہیں ہے. اس لیے کہ سود پیسے کو پیسہ ہے. سود میں کیا ہے؟ پیسے کو پیسہ ہے. بیچ میں شے آ گئی تو وہ سود نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ وہ تجارت. شے بیچ میں آ گئی، موبائل آ گیا بیچ میں، پیسہ ہی ہے درمیان، لین دین میں پیسہ ہی ہے، درمیان میں شے. جب شے آ گئی تو تجارت حلال. شے ہٹ گئی، پیسے کو پیسہ ہے، تو یہ کیا ہوا؟ سود، حرام. اللہ تعالیٰ نیکیاں لے رہا ہے، نیکیوں پر نیکیوں کا اجر دے رہا ہے، نیکیوں کا اجر دے رہا ہے. اور اجر کتنا دے رہا ہے؟ دینے والا جیسا ہے ویسا دے رہا ہے. تو اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، اس کی رحمت اور اس کا کرم بہت بڑا ہے، وہ اپنی شان رحمت و کرم سے دیتا ہے. اس پر یقین آنا کہ نہیں آنا؟ میں تو آپ لوگوں کو ساتھ میں لے کر بخالت کو دھو رہا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں آنے کے بعد آپ لوگوں کو بخیلی سمجھ میں آ رہی ہے اور نکل رہی ہے. سمجھے جی؟ ہمارے سے ملاقات کے بعد اور ہم کو اپنے شیخ سے ملنے کے بعد، آپ کی ہمارے سے ملاقات ہونے کے بعد، سمجھے مال خرچ کرنے کا جو مزہ ہے وہ شاید اور کہیں نظر نہیں آتا. مال نکل گیا تو اطمینان کی نیند آ گئی. یہی مال، سمجھے، یہی مال ہماری نجات کا سامان بھی ہے، یہی مال ہماری بربادی کی وجہ بھی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ظلم نہیں فرماتا. اور یاد رکھنا مثقال ذرہ، کیا ہے؟ مثقال ذرہ. یہ ذرہ کسے بولے؟ یہ ذرہ کسے بولے؟ اس پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جس میں بیان کرتے ہوئے آپ کے متعلق منقول ہے کہ آپ نے ذرہ سمجھایا تو ذرہ، زمین پر آپ نے ہاتھ مارا، مٹی پر آپ نے، بالو کے مٹی پر آپ نے ہاتھ مار دیا. ہاتھ مارا، وہ ہاتھ کو لگ گئے ذرات، اسے آپ نے پھونکا تو ذرے بکھرے نا، تنکے جو ہے وہ ذرات کیا ہوئے؟ بکھر گئے. سمجھے؟ وہ بکھرا ہوا جو ذرہ ہے، سمجھے، ذرہ جو نظر بھی نہیں آتا ہے، ہوا میں بکھر کر چلا گیا، وہ ذرہ برابر. جی کس کے برابر؟ ذرہ برابر بھی اگر نیکی ہے، پہاڑ کے برابر کی بات نہیں کر رہے ہیں یہاں. قرآن کیا بول رہا؟ پہاڑ کے برابر کی بات نہیں، ذرے کے برابر کی بات کر رہا.
سمجھے؟ ہماری بنگلور میں سے رتی بھی ایک بڑا ہے، سمجھے؟ قرآن ذرے کی مثال دے رہا ہے، مثقال ذرہ، اگر ذرہ برابر اس کے پاس نیکی ہے، ذرہ مراد سمجھنے کے لیے کیا ہے؟ مٹی کا، بالو کا ذرہ، تن کا، وہ تن کا بھی جو گھاس کا تن کا ہے اس سے بھی چھوٹا ہے مٹی کا ذرہ. تو قرآن فرماتا ہے ذرہ برابر نیکی ہے تیرے پاس، ذرہ برابر دین ہے تیرے پاس، تو ضائع نہیں ہوتا، اللہ دے دیتا ہے. تو کیا تعلیم مل رہی ہے یہاں؟ خبردار خبردار، کسی بھی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر کے نہ چھوڑنا، کسی بھی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر کے نہ چھوڑنا. چھوٹی نیکی بھی اگر تم کر دو گے تو اس کا رحم و کرم تمہیں پہاڑ کے برابر اجر عطا کرے گا، پہاڑ کے برابر کی نیکیوں کا اجر عطا کرے گا. مثقال ذرہ عند اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اور اللہ ایک ذرہ بھر ظلم نہیں فرماتا، رتی بھر ظلم نہیں اللہ کے پاس، سمجھے؟ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اور اگر کوئی نیکی ہو تو اسے دونی کر دیتا ہے، یعنی بڑھا دیتا ہے. نیکی اگر ہے تو اسے بڑھا دیتا ہے. چنانچہ ہائے ہائے ہے، نیکی ہے اور بدی ہے، جی نیکی اور بدی دو چیزیں. بدی ہے تو بدی جتنی ہے اتنا ہی اس کی سزا، بدی جتنی ہے اتنی ہی اس کی سزا. اس میں بڑھ کر سزا دیتا ہے تو ظلم کا شائب آ جائے گا، اللہ اس سے پاک. میں چھوٹا گناہ کر دیا، چھوٹی سی غلطی کر دی، اتنا بڑا سزا، اتنی بڑی سزا. اسی لیے بدلہ لینے کا حکم دینے کے بعد بھی عفو کی تعلیم اسلام دیتا ہے. مثلا ایک آدمی نے ہمارے گال پہ تھپڑ مار دیا، جی ایک آدمی نے ہمارے گال پر، گال بولے تو سمجھ میں آیا کیا؟ کل گال پر تھپڑ مار دیا. اب اس کی اجازت ہے، آپ بھی کیا کرو؟ تھپڑ مارو، مگر کم بھی نہیں مارنا، بڑھ کے بھی نہیں مارنا. کم مارو گے تو پورا نہیں ہوا، بڑھ کے مارو گے تو زیادہ ہو گیا، ظلم ہو گیا، سمجھے؟ جب یہ دو چیزیں بھی بدلے میں نہیں ہو سکتی، برابر کی برابر تھپڑ نہیں ہو سکتی. ہو سکتی ہے کیا؟ برابر کی برابر تھپڑ نہیں ہو سکتی، یا نہیں تو کم ہو جا سکتی ہے، یا نہیں تو ذرا جوان ہے تو کیا ہوتی ہے؟ زیادہ ہو جاتی. تو اس لیے اسلام کیا تعلیم دے رہا ہے؟ نہ تم برابر کی مار سکتے ہو تھپڑ، نہ برابر کا بدلہ لے سکتے ہو، اور نہ زیادہ کر کے تم پھنس سکتے ہو. اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم اسے معاف کر دو. تم اسے کیا کرو؟ مارتا تو تیرے دانت ہاتھ پہ آ جاتے. کیا کروں، اسلام نے یہ تعلیم دی ہے، جامع. اب اگر معاف کر دیے، ہو سکتا ہے وہ خدموں میں گر جائے، ہو سکتا ہے وہ آپ کا دشمن دوست بن جائے، ہو سکتا ہے وہ آپ کا مخالف آپ کا موافق بن جائے. جی اگر کچھ نہیں بنتا ہے تو آپ سے ڈر کے چلا جائے کہ چلو یہ ایسا شریف آدمی ہے، اس شریف آدمی کے ساتھ ہمارا خیال دینا چاہیے. ہو سکتا ہے وہ آپ سے معافی مانگ لے. جی معافی مانگنے کا مطلب کہ شرمندگی، اظہار شرمندگی ہے، اظہار شرمندگی ہے. آدمی قرض لے لیا، شرمندگی سے چہرہ چھپا کے پھرتا ہے. جیسے قرض لینے والا چہرہ چھپا کے شرمندگی سے پھرتا ہے، ایسے ہی معاف اگر کر دیے تو وہ بھی شرما کے پھرے گا. دو طرف سے بھی فائدے میں رہے گا. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو مثال یہی دے رہا ہے قرآن کہ تم کیا کرو، کہ اللہ تعالیٰ کی شان کیا ہے وہ بیان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بدیوں کو بڑھا کر نہیں پوچھتا، تمہاری نیکیوں کو برابر بھی دیتا ہے اور زیادہ بھی کر تمہاری نیکیوں کو ضائع نہیں کرے. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، بیکار نہیں کرتا. جب یہ بات معلوم ہوئی
تو ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما، اور اپنے پاس سے بڑا ثواب دیتا ہے، بڑا ثواب دیتا ہے۔ اس کے متعلق مفسرین فرماتے ہیں ہائے ہائے بڑا ثواب، بڑا ثواب کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا ہے، بڑا ثواب سے مراد کتنا بڑا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں بڑا ثواب سے مراد ثواب 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 انتہا درجے کا ثواب ہونے کے بعد سب پھر بھی وہ چھوٹا ہے، پھر بھی وہ چھوٹا ہے، پھر بھی وہ چھوٹا ہے، بڑے سے بڑا ثواب چھوٹا ہے، چھوٹا ہے، چھوٹا ہے۔ تو سب سے بڑا ثواب جو قرآن بول رہا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، راہ حق میں نیکی کرنے والے، ان لوگوں کے لیے اجر دیتا 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 اتنا دیتا ہے آخر اپنا دیدار کرا دیتا ہے۔ یعنی جو حجابات ہیں، جو پردے ہیں، وہ اٹھ جاتے۔ مولا کو دیکھے بغیر جو اس کے مرضیات پر چلتا تھا، مولا کو دیکھے بغیر اس کی خوشنودی حاصل کرنے کی فکر میں لگا رہتا تھا، اس کے لیے اجر ہے، اجر ہے، اجر ہے، اجر ہے، اجر ہے، اتنا اجر ہے کہ آخری انتہا کیا ہے؟ حجابات۔ بندہ ماتھے کی آنکھوں سے مولا کو دیکھے، یہ وہ بندہ ہے جو بندہ مومن ہے، اور جو عارف ہے وہ دیکھ کر ہی جاتا ہے۔ وہ دیکھنے کی چیزیں تو دکھائی جا رہی ہیں، دیکھنے والوں کو دکھایا ہی جا رہا ہے۔ ہائے ہائے، یاد رکھنا ترمذی شریف کی حدیث کو مفسرین نے کوٹ کیا ہے، جس کے راوی ہیں عبداللہ ابن عمر بن العاص، ابن العاص، یہ صحابی رسول اللہ۔ تو دیکھو اللہ تعالی قیامت کے دن بندے کے سامنے اس کے گناہوں کا دفتر پیش کرے۔ کیا ہے؟ 99 گناہوں کا دفتر۔ اس کے دفتر میں کتنے گناہ لکھ کر ہیں؟ 99 گناہوں کا دفتر وہ پیش کرے۔ وہ کتنا بڑا ہوگا معلوم؟ سرکار فرماتے ہیں گناہگار کی نگاہ جہاں تک جاتی ہے اتنا بڑا ہے۔ عالم شہادت کی بات نہیں ہے، عمل عالم شہادت کا ہے، قیامت میں دکھایا جائے گا۔ تو نگاہ جو ہے وہ نور، سمجھے نور ہوگی، سمجھے وہ لطیف اور نورانی ہوگی، وہ نگاہ بڑی وسیع ہوگی، جہاں تک اس کی نگاہ جائے گی اس کا دفتر اس کو نظر آئے گا۔ اور جب یہ دفتر دیکھے گا بندہ تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا بتا اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے تو نے کیا ہے کہ نہیں کیا؟ کیا تو نے کیا ہے کہ نہیں کیا؟ مولا میں نے کر دیا ہے، جو کچھ کہ ہے مجھے معلوم ہے، جانتا، سمجھے، میں نے گناہ کر دیا۔ اچھا یہ بتا کیا یہ لکھنے میں فرشتوں نے یعنی کرامن کاتبین نے غلطی کی ہے؟ معاذ اللہ۔ کیا ان سے کچھ زیادتی ہو گئی؟ تو کیا نہیں لکھ دیے؟ نہیں، میں جو کیا ہوں وہی لکھا گیا ہے، میں جو کیا ہوں وہ لکھا گیا۔ اب بتا تجھے کیا کرنا ہے، اب بتا تجھے کیا کرنا ہے۔ مولا میں سزا کا تو مستحق ہوں، مگر تیرا کرم بھی تو کرم ہے، تیرا رحم بھی تو رحم ہے، تو نوازنے والا ہے۔ تو اللہ تعالی فرماتا ہے فرشتوں سے اس کے اعمال کو تولو، میزان پہ رکھا جائے گا۔ کیا ہے؟ ہاں سمجھے، یہ پیروں کے پاس کیا ہے وہ میزان، وہ یہ وہ سب بھی دل کے بے ایمان ہو جائیں گے، کافر ہو جائیں گے۔ قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، میزان بھی ہے، پلسرات بھی ہے، جہنم بھی ہے، سانپاں بھی ہیں، بچھواں بھی ہے، خبر بھی ہے، سمجھے، یہ نہیں وہ نہیں، سب ان کا جلوے ہی بول کر خالی رہا تو نہیں، ذرا بھی ہونا، سمجھے، ذرا لرز نہ دے، سمجھے، ان سب باتوں پر کیا ہونا؟ ایمان۔ مسکراتے ہیں
وہ میزان نہیں کرتے، وہ ہے کرتے ہیں، وہ تولتا ہے کرتے ہیں، کرتے نہیں، تولتا ہے، میزان ہے، سب ہے، برحق ہے، سمجھے؟ سب حق ہے، سب حق ہے۔ میں یہ پڑھتے نا، اس وقت سنتے نہیں آپ تلخین قبرستان میں؟ ہاں؟ جنت حق والنار حق وان السوال حق وان الجواب حق وان الجنت حق وان الرؤیت حق 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 حق۔ یہ کسے پڑھتے وہ؟ قبر والے کو۔ تلخین کس کے واسطے پڑھتے؟ اوپر بیٹھا نا ان سے، اوپر بیٹھ کر یہ مرنے والے کی گیتاں کا الگ بیٹھتے نہیں، اس کے لیے قبرستان میں آؤ تو تلقین سنو، تاکہ قبر کی منزل کی فکر پیدا ہو جائے۔ وہ تو چلا گیا، وہ تو چلا گیا، جانے والا گیا، اب رہنے والے تجھے کیسا رہنا ویسا دے۔ میزان سمجھے؟ لگاؤ میزان، میزان لگاؤ۔ یہ 99 گناہوں کا جو دفتر ہے، زندگی بھر کے پورے گناہوں کا جو دفتر ہے، اسے ایک پلڑے میں رکھنے کا حکم دیا ہے، ترازو کے ایک پلڑے میں۔ اس کے بعد فرمایا جائے گا ایک چٹھی نکالو، ایک چٹھی نکالے گا، اس چٹھی پر لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اسے ایک پلڑے میں رکھو، اسے ایک پلڑے میں رکھو، تو حکم خداوندی پر فرشتے اس پلڑے میں اس کو رکھیں گے۔ تو یہ بڑا دفتر جو تھا اس پر بھاری ہو جائے گا کون سا؟ وہ پرزہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ جو کلمہ ہے، یہ جو کلمہ تو پڑھا ہے، یہ تیرے گناہوں پر بھاری ہے، تیرے گناہ تو ایسے تھے کہ تجھے سزا دینا ہے، تجھے عذاب دینا ہے، مگر تو نے مجھے وحدہ لا شریک کہا، میرے محبوب کو رسول کہا، لہذا جا، اس کی برکت سے میں نے تیرے گناہوں کے پلڑے کو جھکا دیا، سمجھے، کم کر دیا، وزن اس کا کم ہو گیا اور تجھے میں نے بخش دیا۔ اب میزان کا لگنے کی ہنسی آئی، ابھی لگ جائے تو اچھا ہے، بولیں گے ابھی لگے تو اچھا ہے۔ میزان قیامت کا میزان، اعمال کو، ہمارے گناہوں کے اعمال کو تولا جائے گا، اور ہمارے کلمے والے عمل کو، دین کو، عقیدے کو ایک طرف رکھا جائے گا۔ وہ لکھنے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اتنا ہی، اتنا کلمہ سارے گناہوں کے عمل پر بھاری بھاری، سمجھے؟ تو اللہ تبارک و تعالی کلمے کی بنیاد پر نجات عطا فرما دے گا۔ اس کے لیے بار 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 کلمے کا ورد رکھو، بار 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 درود کا ورد رکھو، بار 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 کلمے کا آپس میں تذکرہ کرو، بار بار کلمے کے متعلق محنت کرو، اس کلمے کو جو زبان پر ہے اس کو دل میں اتارو، جو دل میں اتر گیا اس کے زندگی میں لاؤ۔ بہت کام کرنے کے نہیں کیے ہیں جی، بہت کام کرنے کے تھے نہیں کیے، ابھی بہت کام کرنے کے ہیں نہیں کر رہے ہیں، اور منزل نزدیک آ رہی ہے۔ بتانے والا ملتا ہے تو پھر بھی سنبھلتے نہیں ہیں، پھر بھی سنبھلتے نہیں ہیں، کیا جواب دو گے؟ کیا جواب دو؟ مل گیا تو اس پہ صدقے جاؤ، مل گیا تو اس پہ صدقے جاؤ۔ اگر آپ نہ ملے ہوتے تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ آپ نہ ملے ہوتے تو ہمارا کیا حال ہوتا؟ ہم کدھر کہہ رہے؟ تو کلمہ بڑا وزنی ہے، سمجھے؟ کون سا کلمہ؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ، بار بار پڑھو، بار جنازہ اٹھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا، وضو سے فارغ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ، بار بار کلمہ، بار بار کلمہ۔
کلمہ بار بار زبان پر رکھنا چاہیے، درود بار بار زبان پر رکھنا چاہیے، یا اللہ یا رسول اللہ بار بار زبان پر رکھنا چاہیے۔ نہیں معلوم کہ کون سا لمحہ ہماری موت کا ہو جائے، ہم کلمہ پڑھتے رہیں اور موت آ جائے تو بس، ہم درود پڑھتے رہے موت آ جائے تو بس، ہم یا رسول اللہ کہتے رہے موت آ جائے تو بس۔ سمجھے؟ گستاخوں سے بچو، گستاخانہ کلمات سے بچو۔ کہ حضور ہمارے جیسے ہیں، بولتے بولتے موت آ گئی، پوری زندگی کا عمل اور ایمان کیا ہوا؟ ارے ہٹ، ایسا شروع کیا تھا، چل کسی مسجد میں ایسی جگہ پہنچ گئے، کیا کرنا حضرت، غصہ آ گیا تھا، مار ڈالو جی، بولے کیا کرنا، مسجد تھی چھوڑا، مسجد تھی چھوڑ دے، واک آؤٹ۔ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی حضرات، بول ڈالنا نکل جائے، گستاخ ہے رسول ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، باہر چلے جانا، جا کے ظہر کی نماز پڑھ۔ اس جمعہ سے بہتر کیا ہے؟ ظہر۔ جب جمعہ ہی نہیں ہوتی تو کیا کو جمعہ پڑھے؟ ظہر تو کم سے کم ہو جائے۔ سمجھے؟ وہاں کیا کی بولتے تھے، وہاں کیا کو آ کے بولتا ہے، دوبارہ دوہراتا بھی، وہاں کیا بولتے تھے، میں مار ڈالنا کر کو تھا، اٹھ کے آنا نہیں ہوا تو تجھے مارنا کیسے ہوتا ہے؟ اٹھ کے واپس سونا نہیں آیا، مارتا معلوم مارا تو میت اس کی نکل جاتی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو بار بار کلمے کا ورد زبان پر رکھنا چاہیے، یا رسول اللہ کا وظیفہ رکھنا چاہیے، یا اللہ یا رسول اللہ برابر بار بار بولنا چاہیے، یا غوث یا میرے پیر، یہ بھی رکھنا چاہیے۔ کیا ہے سبھی باتوں سب تم نہ کئی آپ کلاس میں نہیں ہے تو کئی کو بات ہے، بولو تمہارا بزنس کیا ہے، بولو یہ لائن تمہاری نہیں ہے تو کئی کو سب بات، ہم کیا کہ ہم نہ ہے، ہم نے کیا کہ وہ شرک ہو جاتا، وہ شرک اور کفر اللہ کے میرے درمیان کے بات آنا، وہ سب آپ کو کئی کو پتہ نہیں۔ یہ سیدھا سادہ جواب ہے، دلیل اور قرآن و حدیث لانے کا وہاں ضرورت نہیں، سمجھائیے، یہ سیدھی سادی دلیل ہے۔ آپ کو میرے سے کیا، اس سے کیا لینا ہے؟ کچھ بھی لینا دینا نہیں، میرا آپ کا میں آپ کو کہیں کو نہیں بول رہی، پوچھ رہا ہوں کیا اچھا بول جی۔ تو معلوم ہوا اپنا دیدار عطا فرمائے گا اللہ تبارک و تعالی۔ ہائے ہائے، یاد رکھو جیسا کہ میں نے ابتدا میں کہا کہ اللہ کسی شخص کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا، کسی شخص کی نیکی کو، جو چاہے وہ نیکی کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو، مختصر، جیسا کہ قرآن نے مثال دیا، ذرہ بھر نیکی، سمجھے؟ ایک آیت میں اللہ فرماتا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ یہ اس کا عدل ہے، یہ اس کا انصاف ہے کہ ذرہ برابر بدی ہے سزا دیتا ہے، ذرہ برابر نیکی ہے تو جزا دیتا ہے۔ کرم یہ ہے، کرم یہ ہے کہ ذرے کو پہاڑ بنا دے، اس لیے اللہ سے عدل مت مانگو، اللہ ہمارے حق میں انصاف کر، اے اللہ ہمارے حق میں انصاف کر، تو ہم انصاف کرنے والا انصاف کر، وہ انصاف کرنے والا ہے بے شک، انصاف کر بولے تو پھر ایسا انصاف آپ برداشت نہیں کر سکیں گے، اس واسطے کیا بول رہا ہے اللہ ہم پر اپنا فضل فرما، اپنا کرم فرما، اپنا رحم فرما، اپنے فضل سے نواز دے، اپنے کرم سے نواز دے، کرم مانگو، فضل مانگو، بھیک مانگو، داتا سے مانگو، دے دیتا ہے۔ وہاں آ کر جو ہے فیصلہ مانگیں گے تو برابر فیصلہ، ججمنٹ برابر ہوتا ہے، سمجھے؟ یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کسی برے کو بغیر جرم کے، سمجھے، دوزخ میں نہیں ڈالتا جب تک کہ اس کا جرم ثابت نہ ہو جائے، جی یاد رکھنا۔
جرم کرے تبھی دوزخ میں ڈالتا ہے، جرم اگر نہیں ہے تو دوزخ میں نہیں ڈالتا۔ اب یہاں ایک بات یاد رکھیے، کفار کے لیے کیا ہے؟ دوزخ ہے۔ کفار کے لیے دوزخ ہے، ان کا کافر ہونا ہی جرم ہے جی، مگر ان کا نابالغ بچہ مر گیا، کافر کا دودھ پیتا بچہ مر گیا جی، اور کفر پر تھا، کافروں کے گھر میں ہے مگر دیوانہ ہے، کافروں کی اولاد ہے مگر وہ کیا ہے؟ دیوانہ ہے، اور بچہ دودھ پیتے عمر میں مر گیا تو سرکار فرماتے ہیں اس کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا۔ جیسا مومن کا بچہ دودھ پیتے زمانے میں مر جائے تو اس کے کرم کا حقدار ہو جاتا ہے، اور یہ بخشش کرائے گا، یہ بخشش نہیں کرا سکے۔ کون؟ مومن کی اولاد کیا کرے گا؟ بخشش کرائے گا، اس لیے کہ ایمان والے کے گھر میں آیا ہے اور ایمان والوں کی بخشش کراتا ہے۔ اب یہ بچہ کفر کے گھر میں پیدا ہوا ہے مگر فطرتاً اسلام اس کے اندر ہے، فطرتاً اس کے اندر نیچری طور پر اسلام اس کے اندر ہے، اب اس کے لیے دوزخ نہیں ہے، مگر وہ کافر ماں باپ کی بخشش کرائے گا تو نہیں قبول جائے۔ بات سمجھ بھائی؟ نئی بات ہے، نئی بات، بہت پرانے زمانے میں سن کر تھے، آپ سن رہے ہیں اور سنا ہی نہیں؟ سنا ہی نہیں۔ ایک کافر ہے، کفر بالکل نہیں کیا، عمر بڑھ گئی اس کی، کفر کیا ہے، یعنی کفر کے حرکات کیا نہیں، کافروں کے گھر میں ہے اور کفار کے ہے اس میں ہے، وہ ایسا پاگل ہے، اسے وہ معلوم نہیں، وہ پوجا معلوم نہیں، وہ پاٹ معلوم نہیں، وہ یہ معلوم کچھ معلوم، وہ کیا ہے؟ وہ پاگل ہے، سمجھے، مجنون ہے، پاگل ہے، مجنون ہے، تو وہ پاگل پن میں مر گیا تو اسے بھی دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا، اس لیے کہ کوئی اس کا عمل کیا نہیں ہوا ہے، کفر ثابت نہیں، کافرانہ عمل ثابت نہیں۔ ہاں کفر کے عمل پر تھا، ہر پوائنٹ کو سمجھ کر رکھنا، یہ ایک ایج کے بعد پاگل ہو گیا، سمجھے، شروع سے اچھا تھا، ایک ایج کے بعد کیا ہو گیا؟ پاگل ہو گیا، تو معلوم ہے اس کے اوپر دوزخ ہے، کیونکہ جب تک سمجھداری تھی کفر کے اعمال کرتا تھا، اس اعمال کی سزا دوزخ، شروع سے ہی پاگل ہے، وہ کتنی بھی عمر پا جائے اس کے لیے دوزخ میں۔ بس سمجھ میں بڑی پیاری بات فرمایا گیا، یاد رکھیے، کسی مجرم کو اس کے جرم سے بڑھ کر سزا نہیں دی جائے گی، سمجھے، نیکی کو بڑھ کر جزا دی جائے گی، نیکی چھوٹی ہے جزا بڑی ہے، ایک پوائنٹ یہاں آ رہی ہے، اس کو سمجھ لیجیے، نیکی چھوٹی ہے جزا بڑی ہے، مجرم کا جرم چھوٹا ہے، سزا اتنی ہی ہے، سزا بڑھ کر نہیں ہے، سزا زیادہ نہیں ہے، جزا زیادہ ہے جی، جزا زیادہ ہے، سزا برابر ہے، کم نہیں، برابر ہے، لمٹ، سمجھے۔ وجہ کیا اس کی؟ وجہ کیا اس کی کہ یاد رکھنا، یہ سزا جو بھی کیا ہے، گناہ کیا ہے، اس کو بڑھ کر اس لیے نہیں دیا جائے گا کہ اس کے پاس ایمان کی روشنی، ایمان کی روشنی کی وجہ سے گناہ ہو گیا، اس سے غلطی ہو گئی، بدی ہو گئی، ایمان تو ہے نا، ایمان تو ہے اس بات کا کہ قیامت آئے گی، اس بات پر کہ خدا رحیم ہے، خدا کریم ہے، اس پر ایمان رکھنے کی برکت سے، حالانکہ اس کے پاس نیکی نہیں ہے، کیا ہے، بدی ہے، تو سزا اس کی زیادہ نہیں، اور جس کے پاس نیکی ہے تو دو چیزیں مل گئی، ایک اس کے رحیم و کریم ہونے پر ایمان، دوسرا نیکی، اس کے پاس ایمان ہے مگر کیا نہیں ہے، نیکی نہیں ہے، اس کے پاس ایمان بھی ہے اور
نیکی بھی ہے، ایمان اور نیکی دونوں رکھنے کی وجہ سے زیادہ دے دیتا ہے۔ اب کتنی زیادہ دیتا ہے یہ اللہ ہی جانے کہ کتنی، اس کے رحم و کرم کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ دوزخ برحق میزان آؤندے پھر آگے بات نا، بات سمجھ میں آ گئی؟ یاد رکھیے، پھر فرمایا مفسرین نے اس آیت کی روشنی میں، ہائے ہائے، تو یاد رکھنا، ابھی آپ نے سنا کسی مجرم کی جرم کی سزا بڑھ کر نہیں ہے۔ پھر ایک اور بات، اس کا جو ہے اس کی نیکی، ایک آدمی نیکی بھی کیا اور بدی بھی کیا، تین طبقے ہو گئے بیان۔ ایک آدمی صرف بدی ہی کر رہا ہے، ایک آدمی صرف نیکی ہی کر رہا ہے، ایک آدمی کے پاس کیا ہے؟ نیکی بھی ہے اور بدی بھی ہے۔ سمجھے؟ تو بدی کی سزا دی جائے گی، نیکی کو ضبط نہیں کیا جائے گا۔ جی، جیسا آپ نے کسی بینک میں اکاؤنٹ کھولا، ٹرانزیکشن کر رہے ہیں آپ، ٹرانزیکشن میں اگر فرق آ گیا اور لین دین میں فرق آ گیا، سمجھے، تو آپ کو ڈیفالٹر کہا جائے گا۔ تو ایک آدمی بینک میں اکاؤنٹ رکھا، ٹرانزیکشن برابر نہیں ہے اس کا، پارٹی کا بینک کا ٹرانزیکشن، بینک والے کچھ بھی کر لیں چلتا ہے، ہمارا ٹرانزیکشن برابر نہ ہو تو ہمیں ڈیفالٹر۔ جی، اور ایسے ڈیفالٹر کے پھر ہمارا لون سینکشن نہیں ہوتا، پھر ہمارے آئندہ کے لیے کچھ کام نہیں ہوتے، سمجھے، مصیبتیں کھڑی ہوتی، تو قانون سامنے آ جاتا ہے۔ اس کے بعد جب زیادہ ہمارے اوپر ڈیفالٹر ہم زیادہ ہو جاتے ہیں اور پیسہ ہمارا وہاں برابر نہیں پہنچتا ہے، تو ڈپازٹ جو ہمارا وہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ ضبط ہو جاتا ہے۔ یہاں میں آنا بولنا چاہتا ہوں، ڈپازٹ جو ہے پہلے سے وہ ضبط ہو جاتا ہے، مگر یہاں اسلام یہ بتا رہا ہے نیکیوں کے متعلق، جو جرم ہے وہ جرم، جو جرم ہے اس کی سزا، جو بھی کرتے ہیں اس کی سزا، مگر جو نیکی ہے وہ ضبط نہیں ہوتی۔ یہ بتانے کے لیے میں بیان کی طرف آیا، جو نیکیاں آپ کر رہے ہیں، جو گناہ کر رہے ہیں، جو بدیاں کر رہے ہیں، اس کی سزا جو بھی ہے وہ ہے۔ زیادہ کر رہا ہے، بہت زیادہ ہو گئے، ارے نیکیوں کا نام ہی نہیں ہے اس کے پاس، اب جو بھی پرانے نیکیاں تھے اسے کیا کرو، اس میں ضبط کر دو، نہیں، وہ نیکی سلامت، یہ جرم کی سزا وہ الگ، جرم کی سزا جرم پر ہے، نیکی کی سزا نیکی پر باقی، ضبط نہیں کیا جائے گا، یہی مفسرین فرماتے ہیں۔ چلے اب دیکھیے، اس آیت کی روشنی میں مفسرین فرماتے ہیں کہ مومن دوزخ میں جائے گا مگر ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہے گا۔ مومن دوزخ میں جائے گا مگر ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہے گا۔ دوزخ میں کس لیے جائے گا؟ اس کے پاس بدی ہے، گناہ ہے، گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں ضرور جائے گا۔ کافر بھی جائے گا، مومن بھی جائے گا۔ کافر جائے گا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جائے گا، مومن جائے گا تو اپنے گناہوں کی سزا پوری کرنے کے لیے جائے گا، مگر ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہے گا، کیونکہ اس کا ایمان بھی ایک طرف سے ایمان ہے، دوسری طریقے سے وہ نیکی۔ جیسے ایمان لانا اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یہ کیا ہے؟ ایمان ہے، سمجھے، دل سے یقین کرنا اور زبان سے اقرار کرنا، یہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اب پڑھنا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ زبان سے کیا کر رہا ہے؟ پڑھ رہا ہے، یہ پڑھنا کو دیکھنے کی، سمجھے، کچھ بولا نہیں زبان سے، صرف کیا پڑھ لیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ۔ یہ پڑھنا الفاظ جو ہے، الفاظ کی ادائیگی نیکی ہے، تو اس نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے کیا نہیں کرتا؟ ہمیشہ بدل۔ اب تک یہ معلوم تھا کہ ایمان کی وجہ سے نہیں رکھتا، اب یہاں نیکی کی بات آ رہی ہے،
गुनाहों की बात आ रही है। उस एतबार से मुफस्सिरीन फरमाते कलमा पढ़ना भी नेकी है, इस वास्ते बार बार कलिमे पढ़ते रहो, बार बार कलिमे। बात समझ में आ गई? याद रखना, अल्लाह ताला अपने फजल से लोगों को नेकियों की जजा में क्या देगा? जन्नत। क्या देगा? जन्नत। जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, आरिफ आप सब मिलकर जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, तो अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाएगा मेरे मेहमान आ गए हैं जन्नत में, और जन्नत में जितनी नेमतें हैं सब इनके सामने पेश करो, जितने खाने हैं नेमतें सब रखो। वो पूरी नेमतें जोड़ दी जाएंगी, वो खाता जाएगा। कौन? जन्नती। जन्नती खाता जाएगा, खाता जाएगा, खाता। एक से एक लजीज, एक से एक लजीज, एक से एक लजीज, और ऐसा लजीज जिसका तसव्वुर तक नहीं। खा को है बोलकर बोलने की बात नहीं, क्या है? तसव्वुर तक नहीं जा सकता, ऐसे लजीज चीज, वो मजेदार। समझे? क्या तुम्हें वो इसे बुलाकर, कैटरिंग वाले को बुलाकर, समझे, वो हरी मुर्गी, वो लाल मुर्गी, पेटा खराब होने की ग़िज़ा कुछ नहीं। वो ऐसे मेवे, वो ऐसे मेवे, वो ऐसे नेमतें खाएगा, कहेगा ऐसा मैंने कभी नहीं देखा, ऐसा मैंने सोचा भी नहीं। पूरा खिलाने के बाद, अब खाने के बाद क्या करना चाहिए? पीना। समझे? मशरूबात लाओ, मशरूबात पेश करो, अल्लाह ताला हुक्म देगा मशरूबात पेश। वो पीने के वो चीजें, अरे समझे, वो ग्लास मारता है फिर पीता है, ग्लास मारता है फिर। आप खोरे बोलते हैं, आप खोरे। यहाँ पीना नहीं वैसा, वहां जन्नत में पीने का सिस्टम को। सोने चांदी में यहाँ पीना खाना नहीं, वहां पूरे सोने चांदी के बर्तन वहां के वास्ते हैं परमानेंट। यहाँ जरा दिन सब्र करो। बात समझ में? नहीं, थोड़े दिन सब्र करो। वहां सब घर में बोल देना मिट्टी के बर्तन में खाओ, वहां है पूरा। मान लेते क्या बीवी आपकी है? नहीं मानती। उसके बाद ऐसा पिएंगे, ऐसे लजीज मशरूबात होंगे, मौला बंदा खुश हो जाएगा, मौला तेरा करम है, तेरा। अब ये सब खा पी कर हो जाने के बाद बस हुआ क्या है? और होना क्या है? जो कुछ के था वो सब कुछ खाए, जो तुम्हारे हक में जो है वो मिल गया। अब बंदों से पूछा जाए और कुछ, और कुछ, तो बंदे अर्ज करेंगे मौला बस तेरी रजा चाहिए, तेरी खुशनुदी चाहिए। तो अल्लाह फरमाएगा मेरी रजा ही तो है जो नेमतें खिलाया हूं। पॉइंट नोट कीजिए, बड़ी फतेह की बात है। यहाँ मेरी खुशी है, मैं राजी हूं तुमसे, तभी तो खिलाया पिलाया, तभी तो खिलाया पिलाया। मैं तुमसे राजी हूं तब खिलाया पिलाया। अब तुम मेरी रजा पूछते हो, सुनो मैं तुमसे इतना राजी हूं, इतना राजी हूं, हिजाब हटा दिया और डायरेक्ट रब का जलवा हो गया, डायरेक्ट रब का जलवा। बात समझ में आ गई? हाय हाय। जब ये नेमतें मिली, हाय, इसके बावजूद सूफिया क्या फरमाते हैं? बड़ी तवज्जो से सुनना। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं लज्जत देखो, लज्जत देखो अहलुल्लाह के पास, अहलुल्लाह के पास मकाम देखो लज्जतों का। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं 8 जन्नतें। कितनी जन्नतें? 8 जन्नतें। 8 जन्नतों की नेमतें अलग अलग, अलग अलग, अलग अलग, समझे? 8 जन्नत की नेमतें अलग अलग, अलग अलग, वहां के मशरूबात अलग अलग। ये सब अगर मुझे मौला पेश कर दे, ये सब मुझे मौला अगर पेश कर दे, तो तहज्जुद के मौके पर उठ के रोने में जो लज्जत है, जन्नत के नेमतों में वो लज्जत। बायजीद बुस्तामी क्या फरमाते? जन्नत की सारी नेमतों से बढ़कर तहज्जुद के वक्त में, सुबह के वक्त में, दुनिया सोती रहे ऐसे वक्त में उठ करके जो आंखों से आंसू बहते हैं, जो मौला से लौ लगती है, ये लौ, इसकी लज्जत जो है 8 जन्नत की नेमतों से बढ़कर। तो क्या तालीम मिल रही है? अहलुल्लाह बता रहे हैं नेमतों के तलब में जिंदगी
گزارنے والے مولا کی طلب میں زندگی گزار دینا، مولا کی رضا کے لیے زندگی گزار دینا. تیرے نیک اعمال جو ہے جنت کے لیے نہ ہو، جنت تو تجھے ملے گی ہی، جنت تو تجھے ملے گی ہی، وہاں کی نعمتیں تجھے ملیں گی ہی، مگر خالق جنت مالک جنت کو راضی کرنے میں وقت گزار دے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس سے آگے فرمایا بڑی پیاری بات. حضرت مالک ابن دینار فرماتے ہیں لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں. مالک ابن دینار ایک